بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین۔ نویں فصل، عشق کے خطرے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، عشق کے معنی غیر معمولی طاقتور کشش اور جاذبیت کے ہیں جو ایک پاکیزہ ہدف تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے، ساتھ ساتھ روح انسانی کی بلند ترین تجلی اور خلقت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یقیناً اگر شادی کی بنیاد پاکیزہ محبت اور عشق پر رکھی جائے تو وہ ہمیشہ محکم، مستحکم، نقائص سے خالی، ثمرات سے پر، قابل اطمینان اور آرام دہ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب جھوٹے اور دھوکے باز عشق سے بالکل مختلف ہے، جو غیر معمولی طور پر ظاہراً آتشیں اور جلانے والا ہوتا ہے۔ یہ زود و گذر، ہوس اور ناجائز شہوت کے برخلاف ہے، جس میں انسان دوسری تمام چیزوں کو بھلا دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ مقدس عشق کے بجائے دوسری چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان پاک اور واقعی عشق و محبت میں بھی عظیم خطرات کا سامنا ہوتا ہے، جس سے ہرگز بے توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ عشق کا پہلا خطرہ۔ عام طور پر ایک عام محبت شدید وابستگی کے علاوہ عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالنے کا کام بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان اپنی دو آنکھوں میں ایک رضا اور دوسری نفرت کی نظر رکھتا ہے۔ عشق کرنے کے بعد انسان کلی طور پر نفرت کی نظر کو بالکل بند کر لیتا ہے، یہاں تک کہ معشوق کے بدترین عیوب کو عجیب و غریب توضیح اور حسن کی بہترین تعجب آور باتوں سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے عاشقوں کو نصیحت بھی کرنا چاہے تو اس کا شدید عکس العمل سامنے آتا ہے اور اس کی طرف سے دل میں کینہ پیدا کر لیتا ہے، اور خود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا ان کے ساتھ دشمنی، حسد اور تنگ نظری سے کام لے رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے افراد جو عشق کی سخت تاریکی میں سرگرداں ہو گئے ہیں، وہ معمولاً خود میں یہ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عشق کے سائے میں ایسی چیز کو درک کر لیا ہے جس سے دنیا کے تمام انسان محروم ہیں۔ اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت اس کی لا علمی اور صحیح ادراک نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے، اگر مجنوں کی آنکھ سے دیکھا جائے تو لیلا میں کوئی برائی نہیں مل سکتی۔ ایسے عاشق کو نصیحت کرنا بے سود ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی خود نصیحت ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر اس طرح کے عشق کی جنسی آمیزش کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اور اچانک تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور عاشق کی حقیقت شناس نظر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت گویا یہ بے قرار عاشق ایک عمیق لذت اور طویل نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اب خیالی دنیا سے نکل کر عالم حقیقی میں قدم رکھا ہے۔ اس کی نظر میں عشق کی تمام اہمیت اور قیمت ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز نئے رنگ میں نظر آتی ہے۔ ہر وہ چیز جو سابق میں اس کو بدنما اور داغدار معلوم ہوتی تھی اچھی لگتی ہے۔ ایسے موقع پر شرمندگی اور ندامت کے ناقابل بیان سائے اسے گھیر لیتے ہیں اور تاریکی کی مانند پریشانیاں اس کے روح کو بے چین اور وحشت زدہ کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ان دو حالتوں کے درمیان فاصلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام زندگی اس میں دفن ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ پریشانی اور وحشت سے تنگ آ کر خودکشی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ ایسے حالات اور مشکلات سے دامن چھڑانا آسان کام نہیں ہے، اور بے قرار عاشق اور اس کے جیسے دوسرے تمام دوست عشق کے تمام صفحات کو محو کر دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے دفتر میں عشق کا کوئی گزر تک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عقلی اور منطقی دلیل ان کے لیے کارمند ثابت نہیں ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ یہ لوگ ان حالات میں تمام لوگوں سے الگ سوچتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر ان کی اور دوسروں کی دنیا میں فاصلہ اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اصولی طور پر جو زبان ان کے اور دوسروں کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے مشترک ہوتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر فاصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے افراد صرف عشق کی زبان سمجھتے ہیں اور بقیہ لوگ عقل اور منطق کی زبان سنتے اور بولتے ہیں۔ ایسے افراد سے وابستہ دوست و احباب جن کو اپنے دوست کی خطا اور غلطی کا علم ہے کو نفسیاتی طریقے اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ان کے اندر نفوذ کرنا چاہیے اور غیر مستقیم طریقے سے مسائل کو ان کے سامنے واضح کرنا چاہیے، اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کو احساس نہ ہو سکے اور ان کے زخم مزید تازہ نہ ہوں۔ ان کی حقیقت، اعتراضات
اور ان کی غلط فہمیوں کو سوالیہ انداز میں سمجھائیں، اور ایسا کام کریں جس سے یہ دیوانہ عاشق جو خود سے عشق کی غلطی میں مبتلا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اپنے پیروں سے اس گمراہ وادی سے واپس آ جائے، اور اس طرح تصور کرے کہ اس نے کسی کی مدد کے بغیر حقیقت کو درک کیا ہے اور اپنی مرضی سے اس راستے سے پلٹا ہے، اور کسی نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ تمام جوانوں کو چاہیے عام حالات میں بھی خود کو اس خطرے سے محفوظ رکھیں تاکہ ان کا شکار نہ ہو سکیں، کیونکہ اس کا شکار ہونے کے بعد انسان کا ذہن بند ہو جاتا ہے اور عقل و منطق اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ان کی مدد کر کے انہیں اس سے نجات دلانا چاہیے۔ جوانوں کو چاہیے کہ خود تلقین کرتے رہیں اور ہمیشہ دانشمند افراد اور صاحبان عقل و فہم اور تجربہ کار لوگوں کی نصیحتوں پر عمل پیرا رہیں، اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے ان افراد کا سہارا لیں۔ ایسی منزل پر پہنچے ہوئے عاشقوں کے ساتھ معمولی ہمدردی، ان کے محبوب کی تعریف اور ان کا یہ اعتراف کہ انہوں نے انتخاب میں مکمل خطا نہیں کی ہے، انہیں اپنی طرف جذب کر سکتا ہے۔ ایسے میں جوان اس نصیحت کرنے والے کی بات پر توجہ دے سکتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایسے افراد کی تحقیر اور سرزنش کرنا منفی اثرات کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس عمل سے شدت سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات انصاف کے خلاف بھی ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے ہی سے گمراہی اور خطرے میں ہیں، انہیں مزید ملامت اور سرزنش کی سزا دی جائے۔ 10ویں فصل، باغی عشق۔ عشق ابتدا ہی سے باغی اور خونی رہا ہے۔ عشق کی بغاوت ہمیشہ مورخین اور شعراء کے درمیان مشہور رہی ہے۔ عشق خصوصاً اگر دیوانگی کے ساتھ ہو، اگرچہ عشق میں شدت نہ ہو تو شاید اس کو عشق کا نام نہ دیا جائے کہ حد کوئی اور قید نہیں ہے۔ عشق معاشرے کی حدیں توڑ دیتا ہے، اخلاقی مسائل کا کھلواڑ بنا دیتا ہے، مصلحت کی تقاضوں اور واعظ و نصیحت کی کبھی موافقت نہیں کرتا۔ شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جب عشق ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے تو عقل دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے۔ عشق اور عقل کی گفتگو اور ان دونوں کا ایک دوسرے کی ضد ہونا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر ادبی آثار میں بھی ملتا ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو اسی رہگذر کا مسافر انگلینڈ کا معروف فلسفی بھی عشق پر حملہ کرتا ہے اور اس کو ایک قسم کا جنون یا کئی قسم کے جنون کا مرکب شمار کرتا ہے۔ اگر عشق کو صحیح اور جائز ہدف کے لیے ایک طاقتور عامل اور اخلاق کی صورت میں دیکھا جائے تو اس کی عظمت اور کمال قابل انکار نہیں ہے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے قدماء نے عشق کو رسوائی سے تعبیر کیا ہے۔ شکستہ دل عاشقوں کی لاداداد کہانیاں ان کی رسوائی کو بیان کرتی ہیں، جو آج بھی اور پرانے زمانے کے لوگوں کی زبانوں پر موجود رہی ہیں۔ یہاں تک کہ شیریں زبان شاعر فروغی بستانی نے اس کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: عشق کے شوق میں پوری دنیا میں رسوا ہو گیا، خدا سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے رسوا نہ کر دوں۔ اس مقام پر ہم اس موضوع کے کچھ خاص نفسیاتی اسباب اور عوامل کی طرف اشارہ کریں گے اور عشق کی نفسیاتی حالت کے سرچشمے کو تلاش کریں گے۔ عشق آگ کی مانند سلگانے والا ہوتا ہے اور عاشق کے مکمل وجود کو ایک شعلہ بنا دیتا ہے اور اس کے پورے وجود کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، گویا اس کے وجود کی تمام تر قوتوں کو ایک قوت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس قوت کا نام عشق ہے۔ حقیقت میں عشق کی قدرت نمائی کا راز یہی ہے کہ ایک تو خود اس کی عمومی قوت دوسرے ان تمام قوتوں کا متمرکز ہو جاتا ہے۔ انسان کی مختلف قوتیں جیسے قوت عقلائی، قوت عاطفی، قوت غریزی جو انسان کے وجود میں ہوتی ہیں، ایک بڑی نہر سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح ہے اور ضرورت کے مطابق مختلف زمینوں سے ان کو بہایا جاتا ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر ہم ان تمام چھوٹی نہروں کو ایک ساتھ ایک نہر میں چلا دیں تو بقیہ ساری زمینیں خشک ہو جائیں گی اور ایک نہر میں پانی کی زیادتی سے طغیانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دل شکستہ عاشق کو سوائے اپنے محبوب کے کسی چیز کا احساس اور فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر نشست، ہر محافل میں اس کے محبوب کا تذکرہ رہے۔ وہ اپنے وجود کے ہر ذرے میں اپنے محبوب کا متلاشی رہتا ہے، اور ہر حادثے کی ہر ایک معمولی مناسبت بھی عشق کی قوت سے اس کو اس کے محبوب سے مرتبط کرتی ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا، باد نسیم کا چلنا، نہر کی لہریں، درختوں کے پتوں کی حرکت، پرندوں کا پھڑپھڑانا،
لوگوں کی رفت و آمد وغیرہ، ان سب میں وہ اپنے معشوق کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ ایک عاشق کے خطرناک مراحل یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ عشق اس منزل پر کسی بھی کنٹرول یا قید و بند کو قبول نہیں کرتا، اور عاشق کا وجود ایک ایسے شہر کی مانند ہو جاتا ہے جس کے سامنے شہر کو تباہ و برباد کرنے والے دشمن کے سپاہی ہوں اور اس کے اپنے پاس دفاع کا کوئی سامان نہ ہو، وہ شہر خود کو ان کے سامنے تسلیم کر دے۔ اسی طرح عاشق اپنے پورے وجود کو عشق کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کی گردن میں پھندا ڈالتا ہے اور اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، چاہے وہ جگہ کعبہ ہو یا دیر ہو۔ اس موقع پر اگر اس کا کوئی ہمدرد و دوست نہ ہو اور کوئی اس کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہ کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وصال معشوق کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے۔ بدنامی، خوشنامی، گناہ، پاکیزگی سب اس کے لیے برابر ہیں۔ نہ وہ اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی اپنی اور اپنے دوست و احباب کی عزت و آبرو کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ ہی کسی رسوم و قیود کا خیال کرتا ہے، چاہے وہ معاشرتی ہوں یا اخلاقی۔ اگرچہ وہ اس عالم میں غلط ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو کر سرگرداں ادھر ادھر کشاں کشاں رہتا ہے اور اپنی زندگی کا تمام سرمایہ اس معاملے میں گنوا دیتا ہے۔ اور جب اس کو ہوش آتا ہے اور ہوس سے لپٹے ہوئے عشق میں ہم بستری کے بعد یہ ہوش آتا ہے تو سب کچھ کھو جانے اور غلطیاں انجام دینے کی وجہ سے رنج و غم کا ایک طوفان اس کے اندر بپا ہو جاتا ہے۔ ماضی کی وحشتناک ندامت اس کے دل و دماغ پر بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی جرم انجام دینے کے بعد کسی قید خانے میں یہ ندامت اور بیداری آئے، یا معاشرے سے رابطہ منقطع، یا گھر اور والدین کی زندگی سے فرار ہونے کے بعد دور کسی گوشے تنہائی میں وقوع پذیر ہو، یا فساد، گناہ کے مراکز سے نکلنے کے بعد کسی برائی اور نشے وغیرہ کا شکار ہونے کے بعد سمجھ میں آئے۔ جوانوں کو چاہیے کہ ان خطروں سے ہمیشہ آگاہ رہیں، جن کے مقدمات ظاہراً بہت سادہ ہوتے ہیں، اور ممکن ہے ایک معمولی نظر سے یہ مقدمات شروع ہو جائیں۔ اس لیے پہلے ہی مرحلے میں آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدا میں اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور خود کو بچایا جا سکتا ہے، ورنہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہترین کاموں کا انتخاب کریں، اپنے وقت کو تعلیم اور ورزش جیسے کاموں میں مصروف رکھیں اور مورد نظر فرد کو بھول جائیں۔ غافل اور منحرف دوست و احباب سے جو اس طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں کنارہ کشی کر لیں، ان مسائل کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں۔ جوانوں کو چاہیے جو خلا ایک پاک اور مقدس عشق کے لیے ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اسے اپنے آنے والے شریک حیات کے لیے محفوظ رکھیں، اور ہوا و ہوس سے آلودہ عشق جو ظاہراً مقدس صورت میں رونمائی کرتا ہے، اس سے شدت سے اجتناب کریں۔ دوستوں کا فریضہ بھی ایسے حالات میں مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کو بہترین طریقے سے دوستانہ انداز میں اس غفلت سے بیدار کریں، قبل اس کے کہ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت انہیں خیر بات کہہ کر چلی جائے۔ 11ویں فصل، عشق اور خواب و خیالات۔ بہت سے لوگوں کے فرار، ایک دوسرے سے جدائی اور خودکشی کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گزشتہ عاشقانہ خیالات ان کی حقیقی زندگی سے مطابقت نہیں کرتے۔ ہر جوان ہمیشہ اس خطرے کی زد پر رہتا ہے کہ کہیں غیر مقدس عشق میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے تمام چیزیں، حتیٰ وہ خود اور شاید اس کے بعض قریب اور دور کے رشتہ دار بھی اس خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہر جوان اور والدین کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنے کا انتظام کیا جا سکے۔ تمام پودوں کے برخلاف عشق بہت تیزی سے نشوونما کرتا ہے، منٹوں میں سالوں کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے اندر ایک نظر ایسا بیج بو دیتی ہے جو بہت طاقتور درخت کی صورت میں رونما ہوتا ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو اس موضوع میں خاص استعداد کے مالک ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک لمحہ اور ایک نظر میں یہ سب کام ہو جاتا ہے۔ عشق کی یہ خاص کیفیت نفسیاتی واقعے کو وجود میں لانے کا سبب بنتی ہے کہ اس موضوع کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے اور اس کے خطروں کو مکمل طور پر اہمیت دی جائے۔ اب ہم گزشتہ بحث کو جو عشق کے خطروں کے بارے میں تھی آگے بڑھاتے ہوئے عشق کے دیگر خطروں کو زیر بحث لائیں گے۔ عشق اور تخیلات۔
عشق خیالات کو بہت تیزی سے بھڑکاتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے عشق اور تخیلات کے درمیان رابطہ بہت قدیمی ہے۔ اس کے جال میں گرفتار لوگ ہمیشہ ایک خواب کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں جس کی ہر شے اس دنیا سے مختلف ہے۔ اس دنیا کے پیمانے ہماری دنیا سے الگ ہیں۔ اس عالم کے شاہکار اس طرح کے ہیں جو خود ان کے بقول فقط دیکھے جا سکتے ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال جو الفاظ اس معمولی زندگی کے لیے بنائے گئے ہیں ان سے عاشقوں کی زندگی کی توصیف نہیں کی جا سکتی۔ غزلیہ شاعر کے حیرت انگیز تخیلات اور ان کے دلچسپ اشعار کی لطافت غالباً اسی عشق کے حقیقی یا مجازی تخیلات کی مرہون منت ہیں۔ اس لیے جب خستہ دل عاشق اس تخیلاتی دنیا میں اتر جاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا جب وصال یار نصیب ہوگا۔ اس کی آمد پر زمین و آسمان اور ستارے جھوم اٹھیں گے۔ اس وقت ان کے نزدیک ایک خوشی، مسرت اور نشاط کا عالم اور ناقابل وصف لذت کا سما آشکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کا وصال اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خواب و خیالات کی بنسبت بہت کم اثرات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز فطری یا حد واقعی سے کچھ بلند ہوتی ہے، اس وقت وہ سراپا وحشت زدہ ہو جاتے ہیں اور رنج و غم کا عالم عشق کی دیوانگی کے بجائے ان کے دل میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ اپنے آپ کو فردی طور پر ناکام محسوس کرتے ہیں۔ کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فریب دیا گیا ہے، یا خیال کرتے ہیں کہ مخفیانہ طور پر ان کے رقیبوں اور حاسدوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ بھلا جس چیز کا تصور اس قدر دل انگیز ہو، اس کا حقیقی وجود اس قدر بے روح، کم قیمت اور کم رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حالت ایسی ہی ہے جیسے لوگ کسی بورڈ پر دور سے خوبصورت نقاشی دیکھیں اور وہ نہایت ہی خوبصورت اور دلکش معلوم ہو، لیکن جب اس کے قریب پہنچیں تو ایک سادہ تحریر اور کچھ معمولی رنگوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عشق کا رد عمل اپنی شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے خیالات اور واقعیت میں کتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ فرار، جدائی، خودکشی یا کوئی دوسرا شدید عمل ہوتا ہے۔ عشق اور توقعات۔ دل جلے عاشق عام طور پر اپنے محبوب کے معاملے میں بے حد عفو و بخشش سے کام لیتے ہیں، یا اگر زیادہ معاف کرنے کا مظاہرہ نہیں کیا ہوتا پھر اس کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ جب عشق کی گرمی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو عاشق محبوب کی طرف سے عجیب و غریب توقعات کا منتظر ہو جاتا ہے۔ جب یہ انتظار کسی منزل تک پہنچنے والا نہیں ہوتا تو شکوے اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ عشق اور بدلہ۔ عشق کے خطروں میں سے ایک بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے جب عاشق وصال محبوب اور مقصد کی رسائی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے مافی ضمیر میں انتقام کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عاشقوں کے ہاتھوں سے بے پناہ دردناک قتل سرزد ہوئے ہیں، اور مقتول کوئی دوسرا نہیں ہوتا بلکہ ان کا کل کا محبوب ہی ہوتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے اس کی وجہ روشن ہے۔ یہ سرکش عشق اپنی عظیم طاقت و قوت کے باوجود جب تک اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کی ذرا بھی امید ہوتی ہے، یہ عاشق کو اس کے محبوب کا غلام بنائے رکھتا ہے، لیکن جب مکمل مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو یہ عظیم طاقت خاموش نہیں بیٹھ پاتی اور شدید انتقام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بینہ جیسے ایک توپ اگر اس کے سامنے کوئی مانے آ جائے تو پیچھے کی طرف پھٹ جاتی ہے، اور جس طرح وصال کی امید میں اپنے اور محبوب کے درمیان آنے والی ہر چیز کو ہیچ شمار کرتا تھا، ہر مشکل کا مقابلہ کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح نا امیدی کی صورت میں انتقام کی راہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنے کام کا عکس العمل نہ دیکھ لے، اور اگر خود میں کسی قدرت کا احساس نہیں کرتا تو خودکشی کرنے کی سوچ میں پڑ جاتا ہے، جس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور اس طرح وہ یا اپنے محبوب سے یا پھر خود سے انتقام لینے کی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں عشق کی دیوانگی اور اس کی ہوس آلودہ خواہشات کے نمونے ہیں جن کا انجام صرف ناکامی ہی ہوتا ہے۔ 12ویں فصل، تجارتی شادیاں۔ اس دور کے جوانوں کے لیے شادی سخت ترین اور نہایت ہی پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ عشق اور اس کے خطروں کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، اب گزشتہ اہم بحث کی طرف پلٹتے ہیں۔ اگر تعجب نہ کریں
تو شادی کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے تجارتی شادی، ہوا و ہوس کی شادی، کاغذی شادی اور دیگر بہت سی اقسام وغیرہ۔ ان میں سے ہر قسم کی کچھ علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ تجارتی شادیوں کی علامت مہر اور جہیز کی زیادتی، گھر، زمین اور جائیداد وغیرہ کی شرطیں، اور شیر بہا کے نام پر بے شمار رقم کا مطالبہ، جبکہ شریعت اسلامی میں شیر بہا کی کوئی سند نہیں ہے، یا دوسرے عنوان کے تحت پیسوں کا مطالبہ۔ گویا تجارتی شادیوں میں ثروت اور سرمایہ کا تبادلہ معیار ہوتا ہے۔ نمبر 1، ثروت مرئی۔ نمبر 2، ثروت نامرئی۔ ثروت مرئی یعنی مرد اور عورت کے مال کا دقیق حساب، اور ان لوگوں کا سرمایہ جو اس سے وابستہ ہیں، جیسے والدین یا بھائی، یعنی اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا سارا مال یا کچھ حصہ دلہن یا داماد کو ملے گا۔ تجارتی شادیوں میں اس پوری ثروت کا حساب و کتاب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں داماد اور دلہن میراث کے انتظار میں اپنے رشتہ داروں کے مرنے کے دن گنتے رہتے ہیں۔ نامرئی ثروت دولہا یا دلہن کے دور و نزدیک کے رشتہ داروں کے عہدوی ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ اپنا معاشرتی راستہ ہموار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ان کے عہدوں کو پارٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو معاشرے میں اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ اس نامرئی ثروت کے ذریعہ دونوں طرف سے کسی ایک رشتہ دار کو کوئی عہدہ یا کام وغیرہ مل جاتا ہے، جس کی اہمیت کبھی کبھی ظاہری سرمایہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ معاملے کے بعد دلہن اور داماد اس طرح کے رشتہ داروں کی زندگی کی دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ آنے والے خطرات سے محفوظ رہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کی ترقی کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے۔ شاید یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کی شادیوں کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ طرفین میں انسانی صفات پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، بلکہ ان کی تمام بحث مرئی اور نامرئی سرمایہ داری اور پیسے پر ہوتی ہے، خصوصاً دلہن کے پیسے پر ان کی نظر لگی رہتی ہے۔ تجارتی شادی میں عورت کی شخصیت اس قدر پامال ہوتی ہے کہ اس کو سامان اور پیسے کے معاملے کی طرح بیچ دیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی شادیاں تمہارے آج کے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں، اور بہت سے والدین، جوان اور ان کے وفادار رشتہ دار اس طرح کی شادیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح کی شادی میں صرف ایک دو برائی نہیں ہے، بلکہ یہ سراپا برائی، بدبختی اور پریشانی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی شادیاں اس وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک وہ اسباب موجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں یا مال کے لین دین کے مسئلے میں بات بگڑ جائے، فوراً یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں بہت دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس طرح کے مرد اپنے بیویوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جس طرح پھل کو رس نکالنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، کیونکہ پاکیزہ عشق ازدواجی زندگی کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ وہ ان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک مہنگی کار یا ڈیلکس فلیٹ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کی توقعات اپنے جہیز اور گھر والوں اور رشتہ داروں کے مال، دولت، امکانات اور ثروت کی طرح حد سے سوا ہوتی ہیں، اور اس طرح کی توقعات اس رشتے کی بقا کے سخت دشمن ہوتی ہیں۔ اس طرح کی شادیوں کے عام ہونے کی وجہ سے بہت سے جوان لڑکے، لڑکیوں اور ان کے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھوٹ اور حیرت انگیز دھوکے جیسے عمدہ گاڑی اور گھر کا مالک ہونے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا شادی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ساتوں آسمان میں ایک ستارہ بھی نہیں ہے، اور اس وقت لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیمات میں اس طرح کی شادیوں کی شدت سے مخالفت کی گئی ہے۔ ہمارے مذہب کے رہنماؤں نے اس مال کی خاطر شادی کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اسی طرح مہر کی زیادتی کو شادی کی بدبختی سے تعبیر کیا ہے، اور اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بہت ہی معمولی مہر کے ساتھ ان افراد کے ساتھ کی ہیں جن کے پاس مادی سرمایہ کم اور معنوی سرمایہ زیادہ تھا، تاکہ ان کا یہ عمل دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ حسن کے لیے شادی کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو افراد مال کے لیے شادی کرتے ہیں خدا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اپنے لطف و کرم کا سلسلہ منقطع کر لیتا ہے۔ لہٰذا شادی کا معیار پاکیزگی اور ایمان کو قرار دیں۔ صاحب ایمان اور پاکیزہ عورتوں سے شادی کریں،
وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 6۔ 13ویں فصل، ہوا و ہوس کی شادیاں۔ اس دور میں ہوا و ہوس کی شادی ایک خطرناک عنصر بن گئی ہیں۔ ہوا و ہوس کو جائز جنسی لذتوں سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جائز لذات فطری شادیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جوان شادی میں جنسی لذت کو تلاش کرتے ہیں۔ فطرت اور خلقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان میں یہ فطرت عطا کی گئی ہے اور یہ انسان کا حق بھی ہے، لیکن ہوا و ہوس اس سے بالاتر شے ہے۔ خام خیال، غلط محاسبات اور غیر عاقلانہ سلسلے کا نام ہوا و ہوس ہے، جس میں بیہودہ عادت، غلط مقصد اور شیطان و حیوان کی شیطنت مخلوط ہوتی ہے۔ ہوس کی اساس زود گذر قیمت، بچکانہ یا نامعقول چیز پر ہوتی ہے۔ جو شادیاں ہوس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں ان میں جدائی بہت جلد ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی بقا کی ضامن نہایت کمزور چیز ہوتی ہے، جیسے پانی پر ایک حباب یا آسمان کی بجلی۔ ہوا و ہوس کی شادیوں کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ہوا و ہوس کے مجلے اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی شادیوں کے نمونے کبھی سنیما کی فلمیں ہوتی ہیں، کبھی شادیاں، اور طلاق پڑھنے والے تو کبھی پیشہ ور لوگ۔ یہ لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ یہ تاجر لوگ اپنی تجارت اور کام کو چمکانے کے لیے روزانہ ایک نیا کام انجام دیتے ہیں تاکہ اس کا نام سب کی زبان پر آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہیں کہ ایک روز شادی کریں اور دوسرے روز طلاق دے دیں تاکہ اس جدائی کی تصویریں اور تفصیلات بازار کے اخباروں اور مجلوں کی زینت بن جائیں اور ان کے نام اور کام اور تجارت میں رونق پیدا ہو جائے۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سنیما کے چہرے اصلی چہرے نہیں، بلکہ یہ کریم وغیرہ سے میک اپ کیے ہوئے بناوٹی چہرے ہیں۔ ان چہروں میں دوسری قسم کے چہرے ہیں، لیکن ہوا و ہوس کے پرستار نادان افراد ان تمام چہروں کو اصلی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کی بنیاد کو اس طرح کے سراب اور پانی کے حباب پر رکھتے ہیں، اور ان اپنے زود گذر ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کے حصول میں خود کو اور دوسروں کو ہزاروں مشکلات میں ڈالتے ہیں، خود بھی دربدر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دربدر کرتے ہیں۔